تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بشمار فضائل و برکات ہیں. حضور نے فرمایا جس شخص نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس درود پاک پڑھنے والے مومن کو تب تک موت نہیں دے گا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ یعنی گھر نہ دیکھ لے. کتنی بڑی فضیلتی ہے، فضیلت جو ہمیں بشارت دی جا رہی ہے وہ بھی امام الانبیاء کی طرف سے ہے کہ جس کی باتوں پر ہم کسی قسم کا شک و گمان بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ اگر حضور کی باتوں پر، حضور کے فرامین پر اگر ہم کسی قسم کا شک و گمان کرنے کے لیے آرزو رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان کے، اسلام کی دولت سے ہم خارج ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بشارت دینے والے امام الانبیاء ہیں، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اپنا موت سے پہلے جنت کے اندر گھر دیکھ لیں گے. حضور نے فرمایا جو شخص روزانہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ شخص تب تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنا جنت کے اندر ٹھکانہ نہ دیکھ لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دار کتاب میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کی ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی لارہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. فرمایا فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر جو لوگ شک ہوں گے، جنت کی باغوں کے اندر بڑے خوشحال ہوں گے. آگے فرمایا کہ عن المجرمین، وہ جنتی لوگ ان مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم کے اندر دھکیلا ہے. جنتی لوگ جہنمیوں کی طرف یہ دیکھ کر ان جہنمیوں سے پوچھیں گے جب ان کو فرشتے جہنم کے اندر دھکیل کے لے جا رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کس چیز نے اس جہنم کی طرف لے جانے پر ارادہ کیا. آگے وہ کہیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے، عرض کریں گے، آپ گزار ہوں گے کہ ہم لاپرواہ لوگ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی ہم ان فرض نمازوں پر کوئی ہم اعتقاد رکھتے تھے اور نہ ہی ہمیں یہ انصاف والا دن ہمیں یاد تھا کہ یہ بھی وقت آئے گا. اتنے ہی میں ہمیں موت نے آ لیا. آگے فرماتے ہیں قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور وہ کہیں گے کہ ہم یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اب آپ اور میں غور کریں گے وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو ہمیں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس میں صرف کافروں کی بات نہیں ہو رہی. اگر کافر لوگ ہوتے تو ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہتے. وہ آگے سے اگر ہم سے کوئی پوچھتا بھی نا کہ آپ جہنم کے اندر کیوں گئے ہیں تو آگے سے وہ یہ نہ کہتے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آپ اور میں غور کریں وہ لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ خود مسلمان تھے. وہ مسلمان تھے، اب مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز پر کوئی اعتقاد نہیں رکھا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے نماز پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ انصاف والا دن بھی یاد نہ آیا اور موت کے لیے بھی وہ خبردار نہیں تھے کہ ہمیں یہ انصاف کا دن بھی موت کے بعد دیکھنے والا ہوگا. وہ
آگے سے یہ بات جب کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، آج آپ اور میں غور کریں، ہمارے علاقے، ہمارے محلے، ہمارے رشتہ دار یا ہمارے معاشرے کے اندر اتنی کئی ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کے لحاظ سے ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کس کس انداز، کس کس مصیبتوں اور دشواریوں کے ساتھ وہ دن کے لیل نہار کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں غور کریں، آگے سے ہی نماز کے بعد یہ آگے سے کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم یتیموں کو اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ اور میں اس بات پر غور کریں کہ ہمارے گلی محلے کے اندر یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بھوکا تو نہیں ہے جو ہم تو پیٹ بھر کے سکون کی نیند تو سو جاتے ہیں، لیکن وہ باپ اس پر کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے بار بار بھوک کی وجہ سے بلکتے اور روتے ہوں گے، اور باپ کو بار بار علاقوں سے یہ روتی آنکھوں کے ساتھ یہ بار بار التجا کرتے ہوں گے کہ بابا ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر ہمارے محلے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی ایسا کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رو بلک پر اگر زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی بیوہ عورت ہے یا اس کے کوئی یتیم بچے ہیں جو اس دشوار گھاٹوں سے گزر رہے ہیں، کل کو یہ نہ ہو کہ ان لوگوں، ان بیوہ عورتوں کے بچوں کی وجہ سے، ان یتیم لاچار بچوں کی وجہ سے، ان لاپرواہ والدین کی وجہ سے، جو والدین اپنے بچوں کو پیدا تو کروا لیتے ہیں لیکن وہ چل بستے ہیں، ان کو کسی وجہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے یا ان کا کوئی پرورش کا نظام بھی بنانا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے کل میدان محشر کے اندر آپ کا اور میرا کہیں گریبان تو نہ پکڑ لیا جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی جہنم میں جو فرشتے ہوں گے وہ ہمیں جہنم کے اندر دھکیل کے لے جا رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ان سے ہم باخبر نہیں تھے، ان کی لاپرواہی کر کے ہی ہم نے بھی اپنے بچوں کو ہی صرف ان کی ضروریات کی چیزیں دیکھی۔ اور آگے سورۃ الفجر میں 30 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب یہ والدین دولت مند ہو جاتی ہیں نا تو اپنی خواہشات کو بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میرا ایک بیوی کے ساتھ یا میرے ان بچوں کے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے میں کوئی اور بیوی کے ساتھ کوئی اور نکاح کر لوں، کچھ عورتیں اور بھی گھر کے اندر لے آؤں نکاح کر کے، اور وہ صرف انہی خواہشات کے اندر، انہی حسرتوں کے اندر، انہی آرزو کے اندر سے بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ ایسے انسان ہیں جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم ان کو دولت دے کر بھی آزماتے ہیں اور دولت ان سے چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ انہی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اے انسان جب تجھے مال و دولت دے دی گئی، جب تجھے زندگی کی عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں میسر کر دی گئی، تو آگے سے وہ شخص کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ شخص کہتا ہے میرے رب نے مجھے اس دنیا کے اندر کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اسی آیت کے فوراً بعد ایک آیت آتی ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور فرمایا کہ اسی شخص کو جس کو مال و دولت دے کر عیش کی زندگی گزارنے کے لیے جناب ہم نے کچھ سہولیات، کچھ نعمتیں میسر کی تھی، جب اس سے یہ نعمتیں ہم چھین لیتے ہیں، اس کو آزمانے کے لیے اس مومن کو، اس مسلمان کو، اس شخص کو جب ہم آزمانے لگتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اس کی مال و دولت کے طرف تنگیاں کر دیتے ہیں، رزق کی وسعت کو ختم کر کے تنگ دست کر دیتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ شخص کہتا ہے اس رب نے مجھے اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر رکھ دیا ہے۔ معاذ اللہ، اس میں ناشکری کرنے کے لیے بھی جناب ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی مال و دولت دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، شکر ادا بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان لاچار، ان یتیموں، ان مسکین لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔
فرمایا کہ تین حسد تو کرنا ویسے ہے گناہ. یہ جو حسد ایک چیز ہے، اس حسد کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے نا تو کسی مومن یا کسی دوسرے بھائی کو اس پر حسد کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس پر کوئی حسد نہ کرو. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دی ہے نا یہ چیز اس سے چھین جائے اور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے. یہ کرنا گناہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے شریعت ہے، ہمارے عقیدہ اہل سنت کا یہ ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یہ کرنا گناہ ہے. لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر حسد کرنا چاہیے. کیا وہ کہا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال و دولت سے نوازا ہے وہ شخص شریعت مطالعہ پر بھی چلتا ہے، فرض و علوم کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت سے ان یتیموں ان مسکینوں کا خیال بھی کرتا ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، ان یتیموں اور ان غریب لوگوں کا بھی وہ خیال رکھتا ہے. اسی کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس شخص کے لیے بھی اس شخص سے حسد کرو. حسد بھی اس نظر سے کرو، یہ نہ کہو کہ اس سے یہ دولت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے. اس کے لیے کہا گیا کہ اس نعمت کے لیے حسد اس انداز سے کرو کہ یا اللہ کاش اگر تو مجھے یہ مال و دولت مجھے کر دیتا نا، یہ شخص جس طرح مسکینوں اور یتیموں کا خیال کر رہا ہے نا، اگر یہ مال و دولت مجھے بھی ملتا نا میں بھی ان لاچار لوگوں کا خیال رکھتا، ان غریبوں کا خیال رکھتا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے لیے حسد کرنا جائز ہے. وہ دوسرے بارے میں فرمایا قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہر وقت نمازوں کا بھی خیال رکھتی ہے، ساتھ ذکر و اذکار بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہر وقت قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، فرمایا کہ اس شخص سے بھی حسد کرو. حسد بھی اس نظر سے کرو یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت سے سرفراز فرما کہ میں بھی تیرے گھر کے اندر رہوں، تیرے ذکر و اذکار سے کبھی غافل نہ ہوں، تیرے قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی مجھے غفلت نہ ملے. یا اللہ مجھے بھی ایسی نعمت سے نواز کہ میں بھی تیرے ہر وقت ذکر و اذکار کر کے تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تیری کتاب کو پڑھوں. فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا یہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ میں بھی جس طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے اس انداز سے باتیں کرے. فرمایا جب تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ سے بھی اللہ تعالیٰ باتیں کرے جس انداز سے تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو، فرمایا جب تم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہو تم صرف اکیلے میں صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا فریاد اپنی التجائیں اور اپنی باتیں سنا رہے ہوتے ہو. فرمایا کہ جب تم لوگ چاہتے ہو کہ جس انداز سے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اللہ بھی مجھ سے باتیں کرے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو. فرمایا کیسے؟ کہا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرو گے نا اس کے اندر آپ پڑھتے جاؤ گے تو آگے سے ہمیں کلام کچھ سمجھانے کے لیے ملتا ہے. کہا کہ کیسے ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. کہا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کی تفسیر کو بھی جانتا ہے اور قرآن کی تفسیر کو پڑھتا بھی ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی یہاں پر میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں تو باتیں کر ہی رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں تو پڑھ رہا ہوں کلام تو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کلام کر بھی رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کیا کر رہا ہے مجھے اگر سمجھ نہیں آ رہا تو میری یہ بے بسی ہے، میری لا علمی ہے، یہ میری گمراہی ہے کہ میں نے اس چیز کو سیکھا نہیں ہے. اور فرمایا کہ تیسری چیز وہ ہے کہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، عالم دین میں مکمل ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مجھ جیسا نکما گناہگار شخص کے لیے نہیں کہا گیا. فرمایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو ہر وقت نمازوں کا بھی خیال کرتا ہے، اپنی فرض چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت مطالعہ کی طرف سے اس کو جو سبق ملا اس پر من و عن کر کے بند کر کے اس پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس شخص سے بھی حسد کرو. حسد بھی اس انداز سے کرو یا اللہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر، میں بھی تیرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاؤں کہ میں بھی ہر وقت اسی طرح جناب جو شریعت کی چیزیں ہیں ان پر عمل کرتا رہوں اور لوگوں کو منبر رسول پر اللہ کے نبی کا وارث بن کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صرف اتنا نہیں کہا گیا، فرمایا قالوا لم نكن من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں، یار ہم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، اگر میں نہ مانوں تو وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گا، اگر وہ میری بات نہ مانے تو اس کو چھوڑ دے کے نئے دوست بنا لیتا ہوں۔ یار ایک بات ہے اس کو ہم بار بار اصرار کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ٹیلی فون کو دیکھ لیں، ایک بندے ہیں جس ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق ہے، ایک جناب بھائی جیسا بھائی چارہ ہے اس کے ساتھ، میں اس کو کسی کام کی وجہ سے بار بار کالے کرتا ہوں، بار بار کالے کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں 100 بار کال کروں گا، 100 بار کال کرنے کے بعد وہ کال نہیں اٹھاتا ہے، کال بار بار اس کو بیزی کر رہا ہے، یا کوئی بہانہ کر کے کوئی کال کاٹ دیتا ہے یا نمبر بند کر دیتا ہے، تو آگے سے ہمارے دل کے اندر پتہ نہیں کس انداز سے اس کے بارے میں وسوسے داخل ہوتے ہیں کہ آگے یہ کیسا شخص ہے، اچھا یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری اچھی خاصی دوستی ہے، یہ اس کو دوستی کہتی ہے، جناب 100 بار اس کو کالے کر رہا ہوں، بار بار وہ بیزی کر رہا ہے، جب وہ ملتا ہے اپنی دل کی گھبراہٹ، دل کا غصہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے ہم آنکھوں کے سامنے نکال کر رکھ دیتی ہے، جہاز کی بات تیرے ساتھ میری دوستی ختم ہے، یار تم نے 100 بار کال کی ہوگی، وہ رب جس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کر سکیں۔ وہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 100 بار نہیں، 700 مرتبہ اس بات پر حکم دے رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسوں کے ساتھ ہمارا بھی یہی انجام ہو۔ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں اس لیے جہنم کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ 700 سے زیادہ مرتبہ کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو۔ آج کسی کو ہم نماز کی دعوت دینے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو نماز کا حکم نماز کے لیے کہتے ہیں جناب نماز پڑھ لو، کہتا ہے کہ میں کل نماز شروع کروں گا یا کل پرسوں شروع کروں گا، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ فلانا مسئلہ ہے فلانا مسئلہ ہے۔ یار ایسا نہ ہو کہ جناب وہ نماز کو تمہیں کل شروع کرنی تھی، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے سے قبل، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی کہاوت مشہور ہے ہمارے اسلام کے اندر، کہاوت دی جاتی ہے کہ نماز پڑھ لے، ایسا نہ ہو کہ تیری اس کی قبر اس کی کہ تیری نماز پڑھا دی جائے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو کہ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اسی کے ساتھ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی پہنچے۔ جب پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہنے لگے، کہا کہ جب میری موت کا وقت ہے نا، وہ نبی ہے، بہت بڑے نبی گزرے ہیں، کہا کہ جب میری موت کا وقت ہے نا تو موت سے کچھ عرصہ پہلے مجھے پیغام بھیج دینا تاکہ میں اس موت کی تیاری کر سکوں، تاکہ آنے والے جو مراحل ہیں موت کے بعد ان کی تیاری اچھے انداز سے کر سکوں۔ ٹھیک ہے، وہ جب بس کہا کہ میں ٹھیک ہے بتا دوں گا۔ جب ان کا وقت آیا موت کا تو حضرت اسرائیل پہنچے اور ان سے جب سامنے پہنچے اور کہا کہ میں آپ کے جناب موت کا قاصد بن کے آیا ہوں، موت کا پیغام لے کے آیا ہوں، کہا دے میں آپ کو کہا نہیں تھا، ہمارا آپس کے اندر یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ جب میری موت کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے مجھے آپ کچھ بتائیں گے؟ اس نے کہا کہ کتنی مدد آپ کو بتایا؟ کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کیا تو نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ان جنازوں کو اٹھتے دیکھا نہیں تھا؟ کیا ان بوڑھوں کے، ان جوانوں کے، ان بچوں کے جنازوں کو اٹھتا دیکھا نہ تھا؟ کیا یہ تیرے لیے کوئی پیغام نہ تھے کہ آج اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، کل مجھے اس کی طرح لے جایا جائے گا؟ اگر تو جوان ہے تو یہ دیکھ کہ یہ تیری طرح کے یہ نوجوان تھا، کل ٹھیک ٹھاک تھا، رات سویا صبح کی نہ کوئی پتہ چلا جناب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اگر کوئی بچہ تھا کہتا ہے میں بوڑھا ہو کے جناب اللہ کی بارگاہ کے اندر کے کھڑاؤں گا، تبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، نماز بھی تبھی قائم کروں گا۔ یاد رکھنا جناب بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کیا انہوں نے کیا بزرگ ہونا تھا؟ آج ہم سننے کو ملتی نہیں ملتا فلانے کا اتنے سال کا بچہ تھا، فلانے نوجوان تھا، چل بسا اس دنیا سے۔ نماز قائم کر لو قبل اس سے کہ ہماری نماز پڑھا دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ہوتا کون ہے کہ تو نماز پڑھنے نہ جاؤ سر؟ اللہ تعالیٰ کی جناب حکم کے آگے تو ہے کیا کہ ریت کی ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھنے کی چاہتے نہیں ہے۔ یاد رکھ تیری جرأت کیسی ہوتی ہے کہ تو نماز پڑھنے نہ جا؟ وہ کہتے ہیں کہ تجھے توفیق ہی نہیں ملتی اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، وہ رب چاہتا ہی نہیں کہ میرے گھر کے اندر اس خبیث کا جناب قدم لگے۔ فرمایا کہ تیری جرأت کیوں نہیں ہوتی؟ تیری جرأت کیسی ہو سکتی ہے کہ تو نماز پڑھے نہ جا؟ آج آپ اور میں غور کریں کہ چیز
چیف منسٹر، کسی وزیر، کسی مشیر کا، کسی وزیر کا یا کسی ایم پی ایم این اے کا ہمارے یہاں کوئی انویٹیشن کارڈ آ جائے نا تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑی چڑیاں مناتے ہیں اپنے محلے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر۔ آج کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کارڈ کو، اس انویٹیشن کارڈ کو ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے کہتے ہیں کسی اوپر ہم تحریر لکھتے ہیں، فلاں وزیر نے، فلاں مشیر نے، فلاں پروفیسر، فلاں جنرل نے مجھے بلایا ہے۔ یار وہ رب بلائے تو اس کی دعوت پر نہ جا، تیرے جرأت کیسے ہوتی ہے کہ تو نماز پڑھنے نہ جا؟ یاد رکھ وہ رب تجھے اپنے گھر کے اندر دن میں 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے، 5 مرتبہ، لیکن تجھے جانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تے اس رب کی تو تیرے ساتھ ناراضگی ہی اس طرح کی ہے کہ اذان کی آواز تیرے کانوں تک تو پہنچی تے تیری روح تک نہ پہنچی۔ کہا کہ اس رب کی تو اس سے ناراضگی ایسی ہے تو اپنے اوپر غور کر کہ اس رب نے اپنے گھر کے اندر تیرے قدم لگنا گوارا نہ کیے۔ آج آپ اور میں غور کریں، بلا وجہ کوئی ہمارے گھر میں آ جائے، بغیر دعوت دیے آ جائے، دروازہ کھول کے اندر ہی چلا ہے، ہمارے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اجنبی سا شخص اندر آ کے ہمارے گھر کے اندر گھس جائے، ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ یار کون شخص تھا، ہم اس کو جانتے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کا شخص ہے آ کے ہمارے اندر بغیر کوئی گھر کے اندر گھس کے، ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا اس گھر کے اندر بھی اس شخص کو اجازت ملتی ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ اور میں غور کریں، ہم اگر نماز نہیں پڑھتے نا تو یہ ہماری بڑی ہمارے کی کمال کی بات نہیں ہے۔ اپنے پر غور کریں، یار ہم نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں توفیق ہی کیوں نہیں ملتی؟ اذان روزانہ صبح شام دن کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق پھر بھی نہیں ملتی۔ ہم سے اس رب کی ناراضگی اس طرح کی ہے کہ اس نے میں نماز نہ پڑھنے والے کے قدم اپنے گھر کے اندر لگنا گوارا نہ کیے کہ یہ اتنا گناہگار کا شخص، اتنا گندا شخص، اتنا غلاظت سے بڑا شخص میرے اس پاک گھر کے اندر آ کے قدم لگائے۔ یہ وہ گھر ہے، وہ کئی مسجدوں کے بعد ہم نے پڑھتے سنا کہ اگر تم اس دنیا کے اندر مصیبتوں، پریشانیوں اور دھکے کھا کے اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں نا، اگر آپ کو کہیں سکون نہیں ملا تو مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن اس انداز سے لے کر پڑھیں کہ میں کچھ سکون حاصل، کیفیت اس انداز کی آپ نے بنائیں، آپ نے جسمانی طور پہ کیفیت اس طرح کی بنائیں، یا آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، کسی پریشانی نے آپ کو آ لیا ہے، کوئی آزمائش ہے آپ کے اندر، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر، آنکھیں اشکبار لے کر اس رب کی لائحہ کتاب کو لے کر پڑھنا تو شروع کریں، ساتھ میں آنسو بہ رہے ہوں اس رب کی بارگاہ میں اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کیا وہ رب رحمان نہیں ہے؟ وہ رب رحمان 70 سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، نماز نہ پڑھنے سے ہماری رسوائیاں میں ہمارے لیے عذابات ہیں۔ ہم آپ اور میں غور کریں، ہم نماز نہیں پڑھتے نا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس رب کی ہم سے ناراضگی اس انداز کی ہے، اس طرح کی ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں، ہم بے نمازیوں کے قدم اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتا، اسی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں توفیق نماز دے دیں، ہم سے راضی اس انداز سے ہو جائے کہ تو اور تیرا محبوب بھی راضی ہو جاؤ، ہم جب مریں تو سیدھا بے بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ آج آپ اور میں آرزو تو رکھتے ہیں کہ جب آپ جنت میں جائیں، لیکن مسجدوں کا حال یہ ہے کہ آج جمعہ ہے، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آ جائے لیکن مسجدیں بھرنے کو نہیں ملتی۔ اگر مسجد کے اندر بھی اگر 2 صف کے نمازی آ گئے ہیں نا تو شاید کہ 5 نمازوں کے اندر 1 صف کے لیے بھی نمازی نہیں آتے ہوں گے۔ یہ ہماری جناب مصیبتوں اور آزمائشوں کے لیے تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر آزمائشیں، پریشانی، مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، کیسے ختم ہوگی؟ ہماری محلے کی، ہمارے گھروں کی مسجدیں ویران پڑ گئی، جہاں سے ہمیں سکون ملنا تھا وہاں تو ساری چیزیں ہمیں چھوڑ چھاڑ کے دنیا کے جناب عیش و پرستی زندگیاں گزارنے پر ہم معمور ہو گئے، بس ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے، اس کی عیش پرستی زندگی دیکھی، اس کی دیکھی، یا اللہ مجھے ویسا گھر مل جائے، ویسا بنا مل جائے، مجھے یہ چیزیں مل جائے تو میں زندگی کے اندر بڑا سکون حاصل کر لوں گا۔
یہ انسان کی اپنی بھول ہوتی ہے. بچہ ہوتا ہے تو بچہ اپنی خواہش رکھتا ہے کہ کاش میں میٹرک کر لوں اور میٹرک کے اندر اچھے نمبر لے لوں. میٹرک کرنے کے بعد فوراً یہ خیال آتا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے فلانا پروفیسر بننا ہے, فلانا جنرل بننا ہے, یا فلانے جناب یہ کورس کر کے میں نے یہ پروفیسر لگ کے اتنے اسکیل کا میں نے بڑا پروفیسر لگ رہا ہے. اتنی بڑی خواہشات ہوتی ہے. ایک باپ ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اسی وجہ سے وہ اس کا مستقبل دیکھ کر باپ کے اندر ذہن کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, میرا بیٹا اب میٹرک کر چکا ہے, اب میں نے اس کو یہ تعلیم اعلیٰ اسکولوں کے اندر, اعلیٰ کالج یونیورسٹی کے اندر ان کو تعلیم سے آراستہ کر کے ایک اچھے عہدے پر, اچھے منصب پر فیض کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گا. ہر ایک والد کی خواہش ہوتی ہے, لیکن وہی والد کا پتہ نہیں چلتا. اولاد چھوٹی تھی تب بھی کما رہا تھا, اولاد جوان ہوئی تب بھی کما رہا تھا. جب بچے یہاں تک پہنچے یونیورسٹی کالج کے اندر پتہ نہیں چلا. وہ سکون کی تلاش میں تھا, وہ باپ کے میرے بیٹے جوان ہو کر کوئی اچھے عہدے پر فائز ہوں گے تو مجھے تھوڑا سکون ملے گا. لیکن پتہ نہیں چلتا وہ منصب, وہ عہدے, وہ جناب جو بھی اسکیل تھے جس پر وہ اپنا ذہن لے کر اپنے بچوں کو چلا رہا تھا, پتہ نہیں چلتا رات سویا تو صبح آنکھ ہی نہ کھلی, چل بس اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے, سچا پکا عاشق رسول 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.